الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی معزز و محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم سب کی حاضریاں اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر دنیا میں جتنا زیادہ درود و سلام پڑھے گا، کل بروز قیامت کو بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس واسطے دنیا میں رہتے ہوئے کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات تلاوت کی ہے، یہ سورۃ الحاقہ شریف ہے، 29واں پارہ سورۃ القلم سے اگلی سورت ہے یہ۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ابتدا فرمایا الحاقہ ملحاقہ، فرمایا وہ جو ہو کر رہے گی، اور تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے جو ہو کر رہے گی۔ وما ادراک ما الحاقہ، اور فرمایا تمہیں اس بات کا کیا پتا کہ جو ہو کر رہنے والی ہے وہ کیا ہے۔ اس سے مراد قیامت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا میں قیامت کے قائم ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، جو مسلمان کے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس عقیدے کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بندہ قیامت پر بھی ایمان رکھے۔ کافر مرنے کو مانتے تھے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو اور قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ اٹھیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جب تم کچھ نہیں تھے، اگر میں تمہیں زندہ کر سکتا ہوں تو اب تو تمہارا 6 فٹ کا وجود ہے، اور تم قبر میں ہو، میں وہاں سے تمہیں اٹھا بھی سکتا ہوں۔ یہ مسلمان کے جو بنیادی عقیدے ہیں ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ قیامت پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور میدان محشر لگے گا، بلکہ میں سنیوں کو کہتا ہوں کہ میدان محشر سجے گا۔ وہ بندہ محبت والا وہ اس نقطے پر پہنچ سکتا ہے۔ یہ حضور کی شان دکھائی جائے گی نا، اس دن پتہ چلے گا کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی طرف ذکر فرمایا کہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، الحاقہ، یہ حاقہ حق سے نکلا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ جس کا قائم ہونا حق ہے، پک ہے، سچ ہے،
انکار کوئی نہیں کر سکتا. مطلب قیامت، کہ قیامت کے بارے میں انکار نہ کرو، یہ قیامت آ کر رہے گی. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیوں فرمایا؟ اگلی آیات پڑھے نا تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے. لوگ جب اپنی خواہشات نفس کے مطابق کام کرنے لگ جائے نا تو پھر وہ عذاب قبر کو یا تو سمجھتے ہی کچھ نہیں، یا پھر اس کو ہلکا جاننے لگ جاتے ہیں، یا پھر ان چیزوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں. دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی یہ لذتیں ان کو اتنا انتا اور بہرا کر دیتی ہیں کہ وہ ان حقیقتوں کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، اگلی قوموں کا جب ذکر فرمایا نا تو اشارہ اسی طرف ہے کہ اے قرآن پڑھنے والے، تو بھی دنیا کی رنگینیوں میں آ کے کہیں یہ قبر و حشر کو بھول نہ جانا. تجھ سے پہلوں کو بھی بڑا گھمنڈ تھا کہ شاید یہ کچھ نہیں ہونے والا، لیکن آؤ ہم نے عبرت کا نشان بنا دیا ہے، یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. پڑھنے والوں عبرت حاصل کرو. یہ اس بات سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اور ساتھ ہی کہا کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، فرمایا قوم ثمود اور قوم عاد ان دونوں نے جھٹلا دیا تھا اس قیامت کو. یہ قاریہ یہ بھی قیامت کو ہی کہتے ہیں، الحاقہ یہ بھی قیامت کو ہی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تھا. وہ اسی وجہ سے جھٹلایا تھا کہ یہ اللہ کے نبی تو ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ جب ختم ہو جائے قبر میں چلا جائے پتہ نہیں کتنا عرصہ رہے تو کیسے اٹھے گا. اللہ نے فرمایا اس بات کا انکار قوم ثمود اور قوم عاد نے بھی کیا تھا. یہ دونوں قومیں حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت سیدنا ہود علیہ السلام، آپ کی طرف یہ منسوب ہے دونوں قوم. تو یہ قوموں نے انکار کیا تھا، لیکن اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے، سنیے اور بڑے غور سے سنیے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، فرمایا کہ جو قوم ثمود ہے اس کو ہم نے ہلاک کر دیا. یہ ہلاک کر دیے گئے. کیسے؟ طاغیہ کے ساتھ. اب طاغیہ کا کیا مطلب ہے؟ ان پر اللہ رب العزت نے ایک عذاب بھیجا تھا، اس کو طاغیہ کے ساتھ ذکر کیا گیا. اور ان کے ہلاک ہونے کی داستان بھی بڑی عجیب ہے. اصل میں ان کا مسئلہ یہ تھا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی. حضرت صالح علیہ السلام ان کو جب آ کر اللہ کا پیغام سناتے تو یہ اس کو جھٹلا دیتے، حالانکہ آپ سچے نبی تھے، آپ معجزات بھی دکھاتے. انہوں نے کہا بات یہ ہے ہم آپ کو اس وقت سچا نبی مانیں گے جب آپ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی پیدا کریں، اور یہ اونٹنی پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی وہ بچہ دینے والی ہو، جسے ہم اپنی زبان میں گبڑ کہتے ہیں نا، کہ وہ بچہ دینے والی گاپن ہو. جو ہی وہ پہاڑ سے نکلے باہر آئے تو وہ خود بچہ جنے. ایسی شک. آپ نے فرمایا اگر تم اس سے کلمہ پڑھ لو ایک کام تے بڑا شوق ہے، ہم تمہیں اونٹنی نکال کے دکھا دیتے ہیں، تب مسئلہ ہی کوئی نہیں. سمجھ آئی نا؟ تسی کلمہ پڑھن والے بنو. تو جب آپ نے ان کے سامنے اس بات کا ذکر فرمایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمیں اونٹنی نکال کے دکھا دیں. آپ نے کہا پہاڑ تم بتاؤ کون سا پہاڑ ہو، اونٹنی ہم نکال دیتے. سمجھ آئی نا جی؟ انہوں نے کہا اس پہاڑ سے نکالیے. آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اشارہ فرمایا تو اس پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہوئی. اور آپ کو یہ بھی سن کے حیرانگی ہوگی کہ اونٹنی ان اونٹنیوں جیسی نہیں تھی. اس اونٹنی کے قد کاٹ سے آپ اندازہ لگائیں کہ 120 گز لمبی تھی وہ. جو ہو گئے ہونا سارے. سمجھ آئی؟ یہ جو ہے نا، یہ اس کو شریعت میں ایک ہاتھ، اس کو گز بھی کہتے ہیں شریعت کے اندر. 120 ہاتھوں کی تھی وہ، اتنی بڑی اونٹنی. اب اس کا قد کتنا ہوگا، کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے معجزہ تھا. کوئی ہوتا ہی وہ ہے جو عقلوں کو حیران کر دے. بات کہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا بھائی جاہل تیری سمجھ میں آ جائے تو معجزہ کس بات کا ہے؟ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو سمجھ میں آئے ہی نہ. ہوتا ہی وہ جب تیری سمجھ میں آ جائے تو معجزہ کہیں نکالتا رہ گیا. آپ توجہ نہیں فرما رہے نا؟ تو بھائی معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے اور اسے ماننا پڑے کہ جب ان کی یہ شان ہے تو جس رب نے انہیں بھیجا ہے پھر ان کی کیا شان ہوگی. اب بات سمجھے آپ حضرات؟ اتنی بڑی وہ اونٹنی نمودار ہوئی، دیکھتے ہی ان کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وہی اتنی بڑی اونٹنی آ گئی.
اور آپ نے فرمایا تم نے کہا تھا کہ یہ بچہ جلنے والی ہے، وہ دیکھو یہ بچہ بھی جلے گی، اس نے بچہ بھی جل دیا۔ اب کئی تو مان گئے لیکن اکثریت کہنے لگی نہیں یہ تو جادو ہے۔ یہ شروع سے رہا ہے نا، کئی لوگوں کو یہ مسئلہ رہا ہے اور ان کی نسل قیامت تک چلتی رہے گی۔ جن کو معجزات دیکھ کر بھی جادو لگتا تھا اور بزرگوں کی کرامتیں دیکھ کر بھی جادو لگتا ہے، میں کہا پتر اپنے شجرے تلاش کر بھی نان کے تیرے کیڑے نے، وہ جو نہیں فرما رہے آپ۔ ہاں بس یہی بات ہے۔ جزاک اللہ برکت عطا فرمائے۔ جی تو گرامی قدر حضرات، یہ اتنی بڑی اونٹنی نمودار ہوئی اور پھر وہ بچہ جلنے والی، اس نے بچہ بھی جل دیا، لیکن صالح علیہ السلام نے یہ کہا تھا، فرمایا کہ یہ اونٹنی بطور معجزہ ہے، یہ جہاں سے چرے تم کچھ کہہ نہیں سکتے ہو، جہاں سے پانی پیے تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب اتنی بڑی اونٹنی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی خوراک بھی تو زیادہ ہوگی نا، پانی بھی زیادہ پیے۔ وہاں ایک کنواں تھا، صالح علیہ السلام کی قوم کے پاس ایک کنواں تھا، تو یہ اونٹنی جب پانی پیتی تھی نا تو ایک دن یہ پانی پیتی اور دوسرے دن قوم بھرتی تھی۔ جس دن یہ پانی پیتی تھی سارے کنویں کا پانی یہ پی جایا، سارے کے سارے کنویں کا پانی پی جایا کرتے تھے۔ ان میں سے کئیوں نے یہ بھی ایشو اٹھایا ہے سارا پانی پی جاتی ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا اگر پی جاتی ہے تو تم بھوکے تو نہیں مرتے ہو، تمہارے لیے پھر اللہ دیتا بھی تو ہے نا، آپ تو جو نہیں فرما رہے۔ تو کئیوں کو یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے سارے یہ لے گئے، یہ کھا گئے، یہ کھا گئے، ابے یہ کھا گئے، تجھے تو رب نے بھوکا نہیں نہ سلایا، تو بھی تو کھا رہا ہے نا، اس بات پر نظر نہیں ہوتی۔ وہ کہتے تھے یہ سارا پیندی تے پیندی کیوں ہے، آواز پھر کمزور والی ہے، وہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی تھی۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا نا کہ ان کو پتا چلے پی بھی جاتی ہے، پانی پھر آ جاتا ہے۔ اچھا جب وہ چرنے کے لیے جاتی تھی تو وہ ایسے ہی کرتی تھی، جس کھیت میں جاتی تھی سارے کا سارا ہی کھا جاتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے 120 گز کی ہوگی تو 1.5 بھی بڑا ہو سی نا، تو پھر ان کو کھائے بھی تو زیادہ نا، تو ان کو یہ بھی ٹینشن پڑ گئی یہ کیوں کھاتی ہے جناب۔ حالانکہ اصولی طور پر ہوتا یہ ہے جو آپ کی زمین ہے نا، جو آپ کا حصہ ہے، اگر وہ آپ کو مل جائے نا تو گورنمنٹ اپنی زمین کے ساتھ جو بھی کرے آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ دیکھو نا میری زمین میں درخت ہے، کوئی بندہ نہیں کاٹ سکتا، کیوں کاٹے بھائی؟ اگر نہروں کے ساتھ گورنمنٹ کے ہے، گورنمنٹ کاٹے چاہے نہ کاٹے، جب وہ حکم دے دے کہ کاٹو تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی وہ کسی کا حق نہیں کھاتی تھی، یہ بات بھی توجہ طلب ہے، کسی کا حق نہیں، یہ نہیں کہنا کسی کی فصلیں بڑی تو کوائیاں بچا کے آگے، نہیں، نبیوں کے جانور بھی سیانے ہوتے ہیں کہ کسی کا حق نہیں کھایا جاتا، لیکن انہیں اس بات کی بھی ٹینشن تھی کہ یہ اگر باقی جنگل کے درختوں کو اور جنگل میں سے چڑھتی ہے تو اتنا کیوں چڑھتی ہے، بھائی اس کے مقدر ہے، تمہیں ٹینشن کیا ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ پہاڑ سے نکالو، یہ وہ نکلی ہے کہ بچائے ہو، اب یہ بھی برداشت ان سے نہیں ہوتا تھا۔ اچھا یہ جب بات ہوئی نا، انہوں نے نا مل کے مشاورت کی کہ اب کیا کیا جائے۔ ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام قدار بن سلف تھا، اس نے کہا یار اس اونٹنی کو مار ڈالنا چاہیے۔ سارے کہنے لگے نہیں یار یہ اتنی اونچی ہے تو اس کے گلے تک کون پہنچے گا، تو وہ کہنے لگا اس کی ہم ٹانگیں ہی کاٹ دیتے ہیں، یہ چلنے کے کام۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہہ دیا تھا جس دن تم نے اونٹنی کو کچھ کہا پھر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، یہ کہا تھا۔ جب وہ قدار بن سلف اور اس کے ساتھ جو تھے انہوں نے اس اونٹنی پر حملہ کر دیا، اس کی کونچے کاٹ ڈالی، اونٹنی زمین پر آ گئی۔ اب یہ تو تھا معجزہ، اللہ کی نشانی تھی۔ اب اللہ رب العزت کو بھی جلال آ گیا، اور جلال آیا تو اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا، فرمایا 3 دن سے زیادہ گزر نہیں سکیں گے تمہارے اوپر عذاب، 3 دن سے زیادہ نہیں گزرے عذاب آ جائے گا۔ بڑا کب ایک کھاگے جدو آئے گا، یہ جب دل سخت ہو جائے نا تو اس وقت ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بندہ غصے کی حالت میں آ جائے نا ایسے ہی بندہ چوڑا ہو جاتا ہے، سامنے کو بندوق لے کے کھڑا ہے نا تو کہتا مار مار تمہیں مار، جدو مار دے تو پھر کہیں دے اور تو بندہ ہی مار گیا، پہلے کوئی نہیں سی چوڑا ہونا۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ تو مطلب ایسے موقع پہ اندر اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھالنا چاہیے، ہم نے یہاں پہ کرنا کیا ہے۔ لیکن کئی ہوتے ہیں جو چوڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں مزہ بھی چکتے ہیں، اگرچہ بچتا دوسرا بھی نہیں ہے۔ اب جس نے بندہ مارا ہے ساری زندگی کو سو کی نیند تو نہیں نہ سوئے گا، انہوں نے پتا بھی سائیں پڑھنا کہ ہے جو نہیں فرمائی نا، اس واسطے نہ فتنہ نہ قتل، اس کی اجازت اسلام دیتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
उन्होंने जब ये उठनी के साथ ये काम कर दिया, उसकी ऊंची काट डाली, उठनी जमीन पे गिर गई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया तैयार हो जाओ, 3 दिनों के अंदर अज़ाब आएगा। उन्होंने कहा कहाँ ये दुआ आएगा? आपने दुआ की, या अल्लाह अभी भी सरकश है, इनको मजा चखा। तो अल्लाह ने बोला क्या किया था? अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा, फरमाया इनमें चल के चीख मार। इतनी आवाज से चीख मारी, उनके सीने फट गए और दिल चीरे गए। ये जो ज्यादा आवाज होती है ना, ज्यादा आवाज, आपने देखा होगा बस औकात महफिलों में बुजुर्ग बैठे करे, वो आवाज भट्टी करो मेरे तो कान नहीं पाट दे पाए, कहते साउंड के करीब नहीं। बसा औकात जो हार्ट पेशेंट होते हैं ना, दिल का जिनका बाईपास हो चुका होता है, वो ज्यादा आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। समझ आ रही मेरी बात की? तो इसलिए आवाज आहिस्ता ये इंसान बर्दाश्त कर सकता है, बहुत ज्यादा आवाज आ जाए ना तो बंदा परेशान हो जाता है। ये जो आवाज होती है ना, ये बस औकात देखो परेशान कर देती है। तो वो भगाने नहीं बड़ा, सारे भाग गए। अल्लाह ताला ने इन पर एक फरिश्ता मुसल्लत किया, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद पर। उसने चीख मारी और उस चीख के साथ हुआ क्या? उनके सीने फट गए, दिल फट गए। अल्लाह ताला यार महफूज फरमाए। फरमाया जब क़यामत आएगी ना, अल्लाह ताला जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम का काम उस वक्त खत्म हो जाएगा, इसराफील अलैहिस्सलाम इनके हाथ में एक सूर होगा, एक बाजा नुमा चीज है, उसमें वो जब भूख मारेंगे ऐसी आवाज आएगी, पूरी दुनिया जो कुछ है उसे मौत आ जाएगी। हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे, जिगर फट जाएंगे, दिल फट जाएंगे, दिमाग फट जाएंगे, इतनी आवाज होगी, पूरी दुनिया पर मौत तारी हो जाए। और उस वक्त मेरा रब फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, और तो सोए दुनिया ले हो, कौन है आज बादशाह? सारी कायनात मरी पड़ी है, बताओ कौन बादशाह है? ये कुरान पढ़ना। और अल्लाह खुद फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अगर बादशाह है तो एक रब है जो वाहिद भी है और उसका कहर भी देखो वो कितनी ताकतों वाला है। अल्लाह ही बादशाह है। अल्लाह तुम्हें दुनिया में कोई ओहदा दे देना, उसका नाजायज फायदा ना उठाना, कभी किसी पर जुल्म ना करना, ये असर होगा फिर लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको तबाह व बर्बाद करके रख दिया, सारे के सारे मार दी। तो ये जो क़यामत आएगी ना, ये भी एक आवाज से आएगी, ऐसी आवाज होगी जो भी सुनेगा वहीं पर मर जाएगा। कानों की एक लिमिट होती है, आंखों की रोशनी है ना, इसकी एक लिमिट होती है। या तुम आंखों में टॉर्च लाइट मारो ना, मोबाइल में लाइट भी सीधी अगर वो बंदा आता है थल्ले कारिया, इसका क्या मतलब है? हमारी एक लिमिट है। गाड़ियां चलाने वाले तो सामने वाला लाइट फुल करे ना, पाकिस्तानी कानून है, जब गाड़ी चलाए तो लाइट डिम रखे, लेकिन रख दे कोई आंखों नहीं रखता है भाई। ये यहाँ पर तो हमें भी 2-2 लगवानी पड़ती है, बेचा तू फुल की तो साढ़ा लाख भी भेज। ये मैं आपको सही कह रहा हूँ, कौन सी खरीद कोई नहीं जनाब, बड़ी अजीब व गरीब रंग होता है। बहरहाल ये लाइट लो रखनी पड़ती है ताकि अगले को भी आसानी हो, खुद भी आसानी हो। लेकिन ये क्यों है? आंखों की एक लिमिट होती है, कानों की एक लिमिट होती है कि वो उतनी बात सुन सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आवाज हो तो बंदा, आपने देखा है ना बस औकात कारों के अंदर लोग गाने चला के जब फुल डेक छोड़ते हैं ना, ऐ जेडे शराबी कबाबी ते नशई किस्म के छोर होंगे, चुप्पी और जिनके माँ बाप के पास बड़ी जायदादें होती हैं, हलाल की हैं या हराम की, ये तो बात की बातें है ना, अक्सर तो इन्हीं की औलादें बिगड़ती हैं ना। अल्लाह ताला कईयों की बहुत अच्छी भी होती हैं, अल्लाह उनको बरकत दे, लेकिन अक्सर बिगड़ती वाला इनकी हैं। पूरे शहर दे जनाब अजीब तूफाने बदतमीजी है जनाब, शीशे खुले ने, गाने चलाए ने, कवालियां लगियां ने, सिगरेट हाथ थे, बटन खुले ने, बदमाश कभी ये जाता है कभी ये जाता है। कोई रोके तेरे प्यो का शहर है, मैं कहा पुत्र तेरे भी प्यो का कोई नहीं, ये पता चल जाएगा जब तू खबर में जाएगा। बहरहाल तो करीब से गुजरने वाला कहता है यार केड़ा चबड़ बैठा भी है, तो सुनी नहीं जाती, मोड़ छोड़ता पे है, ज्यादा आवाज बंदे को तंग करती है। एक ऐसी चीख मारी फरिश्ते ने, सबके जिगर फट गए, दिल फट गए, सभी मर गए। ये कुरान मजीद की तफसीर बताती है कि उन्हें उठाने वाला कोई नहीं था। जब सरकशियां बढ़ जाए ना, नबियों की नाफरमानी बढ़ जाए, तो फिर उसका इलाज यही होता है। आइए जरा अगली बात सुनिए। अल्लाह फरमाता है वअम्मा आदुन फअहलिकू बिरीहिम सरसरिन आतिया, फरमाया जो कौम आद थी ना,
حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، فرما ان کو بھی ہم نے تباہ کیا. ان کو کیسے تباہ کیا تھا؟ اللہ نے ایک ان کے اوپر ہوا بھیجی تھی. ہوا، یہ جو اندھیریاں ہوتی ہیں نا، اندھیریاں یہ ایسے نہیں آتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبع لیال و ثمانیہ سخرھا علیہم سبع لیال و ثمانیہ، ہم نے یہ ہوا 7 دن تک ان کے اوپر مسلط رکھی تھی. 7 دن مسلسل اندھیر کھلے ہے. اور پتہ وہ کیسا اندھیر تھا؟ یہ سرسرن عاتیہ کہتے ہیں، جو سخت ٹھنڈا بھی ہو اور اتنا تیز ہو کہ بندے کے جسم کی موریاں کر کے بیچ میں سے گزر جائے. اتنا تیز تھا، اتنا ٹھنڈا تھا. یہ آپ کو نہیں پتا ہے، ابھی جب سردیاں آئی تھی نا، تو ان سردیوں میں یہ جہاں پر برف باری ہوتی ہے، بعض دنوں میں اتنی سردی پڑی تھی کہ جانور کھڑے جم گئے تھے. یہ شاید کسی نے سوشل میڈیا پہ دیکھا. میں وہ بچہ بیٹھا ہے، مجھے وہاں کے دوست ہیں، وہ مجھے بھیجتے تھے کہ دیکھو اتنی سردی پڑ رہی ہے. تو یہ اللہ کی عذاب کی نشانیاں ہوتی ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قوم کو تباہ کیا. کیسے؟ ہوا کے ساتھ. 7 دن مسلسل ہوا رہی تھی. اب یہ جو زیادہ اندھیر ہوتا ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے آ جائے تو وہ کتنا نقصان کرتا ہے؟ کرتا ہے کہ کوئی نہیں کرتا ہے؟ تو جب 7 دن تک آئے گا کیا کرے گا بتاؤ؟ ٹھنڈا ہو تو پھر کیا کرے گا؟ ہر شے جمع نہیں جائے گا. اللہ نے اس قوم کو ایسے تباہ کر کے رکھ دیا تھا. اور اب بھی آپ ذرا انٹرنیٹ چیک کر کے دیکھ لیں، یہ سوار منگل سے دوبارہ بارشوں کا سلسلہ بتا رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہ رکے گا، اور یہ نہ بھی بتائیں جب اللہ کا حکم ہو جانا ہے سب کچھ ہو جائے. فرمایا کہ کئی ایسے تھے جو یہ جو قوم سمود اور قوم عاد تھی نا، آپ ان کے قصے پڑھیں تو یہ پہاڑوں کے اندر نا کھود کر اپنے مکان پہاڑوں میں بنا لیتے تھے. یہاں تفسیروں میں لکھا ہوا ہے اللہ نے ایسی ٹھنڈی ہوا بھیجی تھی جو پہاڑوں کی ان بلوں میں داخل ہو گئی. جس طرح فریج کے اندر کوئی چیز اوپر والے خانے میں جم جاتی ہے نا، فرمایا وہ اپنے ان پہاڑوں میں جم گئے انہیں اٹھانے والے کو. ایسا اللہ کا عذاب آتا ہے. گرامی قدر حضرات، یہ جو سرکشیاں ہوتی ہیں نا، یہ جو گناہ ہوتے ہیں، یہ سب کو یہ لے کے آتے. حضور نے فرمایا تھا جب عورتیں غیر مردوں کے سامنے ناچنے سے شرم محسوس نہ کریں، ناچنا شروع کر دیں، اور غیر مردوں کے سامنے کپڑے اتارنے میں شرم محسوس نہ کریں، کجریاں بن جائیں، فرمایا پھر زلزلوں کا انتظار کریں. آج کیا ہو رہا ہے بتاؤ مجھے؟ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بولو تو صحیح. کون؟ مسلمان کر رہے ہیں. پھر بیٹا انتظار کرو کہ یہاں ہونے والا کیا ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ، سچی معافی طلب کرو. اور جب سچی معافی اور توبہ بندہ حاصل کر لیتا ہے، ساری دنیا پر بھی عذاب آ جائے تو بندہ بچ جاتا ہے. کہتا مولانا یہ کیسے بچے گا؟ میں نے کہا نوح علیہ السلام کا جب عذاب آیا تھا وہ ساری دنیا میں، تو وہ مائی اپنے گھر میں بیٹھی نہیں رہی تھی. نہیں یاد ہے کہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بتایا نا کہ عذاب آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ، انہوں نے کہا دیکھا گے جدوا. ایک بڑھیا مائی تھی جس نے کلمہ حضرت نوح علیہ السلام کا پڑھا ہوا تھا، تو وہ نا اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا سود کاتا کرتی تھی. وہ آگئی آپ کے پاس کہنے لگی حضور جس دن پھر عذاب نے آنا ہوگا تو میں دسیا جائے میں تھوڑے کو لا جاؤں گی. فرمایا ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی چیتا بول گیا، عذاب آیا تو پہاڑ اونچا پانی ٹوٹ گیا، پوری دنیا میں پانی پانی تھا. آپ نے جو مسلمان تھے ان کو بیچ میں بٹھایا، جو پرندے جانور جن کو حکم تھا کشتی میں بٹھایا، اور کشتی تیرنے لگی. مائی کا چیتا بول گیا. وہ جب پانی سوکھا جناب، پہاڑ کشتی زمین پہ آئی، آپ کو یاد آیا او ایک مائی تھی. آپ جب گئے نا تو وہ کمرے کے اندر بیٹھی سود کاٹ رہی تھی. تو وہ جب دیکھا کہنے لگی چلیے جی عذاب آنا ہے. فرمایا مائی تینوں پتہ بھی نہیں لگیا، وہ تو آ کے بھی چلا گیا. فرمایا نہیں تو کوئی نہیں پتہ لگیا. سمجھنا بنتا ہے نا کہ ہمیں نبی کا وفادار بننا پڑے گا. امید کروں گا کہ ہم وفاداری والی زندگی گزاریں گے. حضور سے محبت کرو میری جان، حضور سے پیار کرو، حضور کی باتیں مانو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ
بندے کو دنیا کے دکھ چھوڑ کے بھاگتے کیسے ہیں؟ ہم نے کبھی ان چیزوں کی طرف توجہ، یہ ٹائم ٹھیک ہے بھی؟ اچھا گرامی قدر حضرات، تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو حالات چل رہے ہیں نا، ان حالات میں یقین کریں، توبہ کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کیجیے، اور جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو بھی سمجھائیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی سمجھائیے۔ یہ سمجھانا اب ہمارے اوپر ضروری ہو چکا ہے، سمجھ آئیے۔ اور بس اوقات یہ ایک وسوسہ بھی آ جاتا نہیں کہ جڑا جتھے لگا ہے لگا ہی رہن دے۔ حدیث شریف میں ہے ایک بندہ قیامت والے دن آئے گا، اس کو جنت میں بھیجا جائے گا، جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا نا تو دوسرا بندہ کہے گا یا اللہ او جڑا جنت کے بوئے تے کھڑوتا ہے نا، انہیں میرا حق ماریا، انہوں تو واپس آ، حالانکہ میرے رب کو سب چیز کا علم ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اسے واپس بلا، وہ آ جائے گا۔ اللہ فرمائے گا یہ تے جانتا ہے، ہاں جی یہ میرا گوانڈی سی۔ اللہ فرمائے گا یہ کہتا تو نے حق مارا، کہنے لگا یا اللہ جی میں حق ماریا ہوتا تو میرے حساب نہ دینا پہنتا، میں تے حق نہیں ماریا، میں تے جنتی ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا اچھا جی گل سنتا صحیح، حالانکہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو وہ کہے گا باری تعالیٰ اس نے میرا حق یہ مارا کہ خود نمازیں پڑھتا تھا، جمعے پڑھتا تھا، توبہ کرتا تھا، استغفار کرتا تھا، اچھے کام کرتا تھا، میں باہر بیٹھا ہوتا تھا، میرے پاس سے گزر جاتا تھا، مجھے کبھی دعوت نہیں دی تھی، اگر یہ مجھے دعوت دیتا تو ہو سکتا میں بھی نمازی بن جاتا، اگر میں بھی بن جاتا تو میں میرا پڑوسی نہیں، میرا گوانڈی نہیں، تو گوانڈی نے بھی کو حق تم نے کہا بالکل انہوں نے میرا حق نہیں پورا۔ اللہ فرمائے گا ہوں دے جواب۔ وہ آگے سے کہے گا جی میں نے تو یہی سمجھا تھا جڑا جتھے لگا ہے لگا رہے، فرمایا نہیں ایسی بات نہیں۔ گرامی قدر حضرات یہ ہیں حقائق۔ اس واسطے اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھے سلوک سے نہیں بھی پیش آتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اچھائی کا درس دیتے رہیں۔ نماز کے لیے کہیں اور زندگی میں ایک مرتبہ تو کہہ لے کہ یہ فرض تو پورا ہو جائے نا ہمارا۔ ہم ان باتوں میں بہت سوچتے ہیں نہیں جڑا جتھے لگا لگا رہن دے، یہ بات غلط ہے۔ اور یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مثال دے کر فرمایا جو یہ کہتا ہے نا جڑا جتھے لگا لگا رہن دے، ان کی مثال یہ وہ سبھی ڈوبتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ یہ حضور نے مثال دی بخاری شریف میں، فرمایا ایک سمندری کشتی چل رہی تھی، اس کے سب سے نیچے والے منزل کے اندر ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے ہتھوڑی لی، اس کشتی کو توڑنا شروع کر دیا نیچے والے پھٹے کو۔ بعض لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، بعد نے کہا نہیں یار اے نور لگا رہنے دیو۔ اس نے کہا روکو بدبختو، اگر یہ ایسے ہی لگا رہا سوراخ ہو جائے گا، پانی آ جائے گا، یہ تو ڈوبے گا، ساتھ ہمیں بھی لے ڈوبے گا۔ یہ بخاری شریف میں مثال ہے۔ صدقے جاواں تہاڈی سبحان اللہ۔ دوستان مکرم اس واسطے ایسا جو بھی بندہ آپ دیکھیں جس کی وجہ سے سارے معاشرے پر عذاب آ سکتا ہے، شرابی پر، شرابی جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے سارے معاشرے اور سارے خاندان اور ساری اولاد پر عذاب آ سکتا ہے، ایسے جو زناکار اور بدکار ہوتا ہے اس کی وجہ سے عذاب